بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو کینٹر پبلشر ویڈیو سیشن. آج ہم سوشل اسٹڈیز گریڈ 2 کا چیپٹر 2 دیکھیں گے. اس چیپٹر کے لیے آپ کے پاس ریسورسز ہیں: سوشل اسٹڈیز کی ٹیکسٹ بک، آپ کی ورک بک، آپ کا سمر پیک اور ریسورس پیک ہمارے پرنسپل، ٹیچر اور پیرنٹس کے لیے ہے. سمر پیک اور ریسورس پیک آپ کو ہماری کینٹر کی ویب سائٹ سے مل جائے گا. ہمارا چیپٹر 2 ہے آر گریٹ ہیروز. اس چیپٹر کا ایس ایل او ہمارے پاس تھا: نیریٹ دا میجر ایونٹس ان دا لائف آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ڈیٹ آف برتھ، فاؤنڈر آف پاکستان، فیو میجر کنٹریبیوشنز اینڈ دا ڈیٹ وین ہی ڈائیڈ. ہمارا یہ ایس ایل او ہم نے لسننگ، اسپیکنگ اور ریڈنگ کے تھرو اچیو کیا. آج ہم اپنے اس ایس ایل او کو رائٹنگ کے تھرو پریکٹس کریں گے. ہمارا آج کا لیکچر ہمارے اس چیپٹر کا لاسٹ لیکچر ہے. تو ہم نے جو اپنے پچھلے لیکچرز میں قائد اعظم کے بارے میں سیکھا، ان کی زندگی کے بارے میں اہم معلومات پڑھی اور سنی، آج ہم ان کو رائٹنگ کے تھرو پریکٹس کریں گے. آپ کا سب سے پہلے ایکٹیویٹی، آپ کا ہوم ورک آپ کی ٹیکسٹ بک سے ہے. آپ کے پاس کوشچن بھی ہے: کمپلیٹ دا انسائکلوپیڈیا آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. قائد اعظم کے بارے میں جو آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھے، یہاں پہ آپ نے ان کو لکھنا ہے اور ان کا انسائکلوپیڈیا کمپلیٹ کرنا ہے. دا فرسٹ ون از نیم آف دا لیڈر. یہاں پہ قائد اعظم کی آپ کو تصویر دی گئی ہے، یہاں پہ آپ نے ان کا نام لکھنا ہے جو ان کا ریئل نیم ہے. دین ہی از آلسو نون ایز، یہاں پہ قائد اعظم کا آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے، ہز ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، ہز پروفیشن، ڈیٹ آف ڈیتھ اینڈ ویئر ہز ٹامب از لوکیٹڈ. رائٹ اٹ ڈاؤن ان آل دیز بلینکس اینڈ کمپلیٹ دس کوشچن. Your next question is also from your textbook. Question A: with the help of your teacher, or you can take help of your parent or sibling, try to find the names and achievements of these leaders. آپ اپنے پیرنٹس یا اپنے بہن بھائی کسی کی مدد لے کر ان سے پہلے پوچھیں کہ یہ لیڈر کون ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان لیڈر کا نام لکھیں اور ان کی کس خاص وجہ سے فیمس رہے ہیں. ان کے فیمس ہونے کی جو بھی ایک وجہ آپ کو اہم لگے وہ یہاں پر آپ لکھیں. ساتھ اس کے بعد یہ نیکسٹ پکچر آپ اپنے سامنے دیکھیں، ان خاتون کا نام اور یہ کیوں فیمس ہیں اس وجہ کو یہاں پہ لکھ کے سوال کو کمپلیٹ کریں. نیکسٹ آپ کا سوال ہے: پیسٹ پکچر آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اینڈ علامہ اقبال ان یور اسکریپ بک. اس کے بعد آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تصاویر اکٹھا کر کے اپنی اسکریپ بک میں ان کو پیسٹ کرنا ہے، اور اس طرح یہ آپ کا ٹیکسٹ بک کا ہوم ورک یہاں پہ کمپلیٹ ہوگا. نیکسٹ ہوم ورک ہے آپ کی ورک بک سے. آپ کی ورک بک کے کچھ کوشچنز اپنے پچھلے لیکچرز میں آپ لوگ کر چکے ہیں. آج ہم اپنا اس کا آخری سوال کریں گے: کلیکٹ دا پکچرز آف دا فالوئنگ اینڈ پیسٹ دیم. یہاں پہ کچھ ہم نے آپ کو نام دیے ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور جو ہم نے آپ سے کہا ہے، ریکوائر کیا ہے، وہ پکچر آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور اس باکس میں دیے کے اسپیس میں پیسٹ کرنی ہے. پہلی آپ سے ڈیمانڈ کی گئی ہے پکچر قائد اسٹام، قائد اعظم کے مزار کی. پھر اس کے بعد جناح ریزیڈنسی. جناح ریزیڈنسی کون سی جگہ ہے، یہ آپ نے اپنی کسی بھی بڑے سے ہیلپ لے کر جناح ریزیڈنسی کی تصویر لیں اور یہاں پیسٹ کریں. اینڈ دین پیسٹ دا پکچر آف مینار پاکستان. اب آتے ہیں ہم اپنے سمر پیک کے ہوم ورک کی طرف. سمر پیک کا ہوم ورک جو آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کو پڑھنے کے لیے اپنے پیرنٹس کی مدد کی درکار ہے. دس ایکٹیویٹی نیڈس پیرنٹس پارٹیسپیشن ایز ویل. آپ اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں، اپنی سمر پیک ان کے سامنے رکھیں اور ان کو اپنی ایکٹیویٹی 1 دیں اور ان سے کہیں کہ وہ یہ آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کریں. اینڈ وٹ یو ہیو ٹو ڈو از ٹو لسن دیم کیئرفلی سو دیٹ یو کین رائٹ یور اون پوائنٹ آف ویو اباؤٹ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. دس نوٹ از فار آر پیرنٹس. Tell the following story to your child and ask them to listen it carefully. So what is the story? I will also read for you, and then you have to tell your parents to read this story, and you have to conclude the message or idea what you get from this activity. So what is the story? It was midnight and dark everywhere. Everyone was sleeping in the house. Only one room was enlightened. Suddenly a lady woke up and went towards the enlightened room. Here she saw a boy studying in the light of lamp. She asked him, "You will be sick if you work so hard." He replied, "If I will not work hard, then how I will be a great man?" The boy wanted to achieve a great place. For this purpose, he studied day and night and went to England for higher studies. Here he got a degree in law and
came back to serve his country. Do you know who was the great man? Yes, it was our great founder Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah Alayh. When he saw Muslims suffering in the subcontinent, he started struggling for a separate homeland. He was the man of principles. As he was lawyer, so he struggled for Muslims without breaking any law. He united all the Muslim leaders who were in the support of separate country. At last, Muslims get a separate homeland, Pakistan, on 14 August 1947. So here is a short story about the life of Quaid-e-Azam Rahmatullah Alayh. Now your question is, what do you learn from this story? Write down in your own words. Here there is no language barrier for you. You can write in your mother language as well. You can write in English, Urdu or any language you feel comfortable in writing. You can write your answer. That's what you have concluded from this story. Now complete your homework and submit it to your class teacher. Thank you so much for now. Allah Hafiz.